بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 26 تاریخ ہے اور گلستان سعدی چوتھی حکایت کا آخری حصہ معرض تدریس میں ہے. چوتھی حکایت ہے جی پڑھیں. لکھا ہے سالی دو برآں سالی دو براں برآں بر آمد. سال دو سال اس پر ہونے کو آ گئے. سال دو سال اس پر آ گئے. لفظی ترجمہ یعنی سال دو سال اس پر ہو گئے. سالی دو سال بر آمد جی یعنی سال دو سال اس پر اوپر ہو گئے. آگے کیا ہے؟ طائفہ او باش محلہ. اس میں آمدن بھی آپ کے علم میں ہے. آمدن آنا تو سال سے سالی دو، سال کے بعد چھوٹی یہ ہے تو وہ چھوٹی یہ یائے وحدت ہے. سالی دو یعنی سال دو سال بر اس پر. وہ پیچھے جو بات گزری ہے اس کی طرف آن سے اشارہ ہے. بر آمد اس پہ ہو گئے، پورے ہو گئے اس پہ. آگے دوبارہ برآمد کے بعد کیا لکھا ہے؟ برآمد طائفہ او باش محلت طائفہ اوباشے. طائفہ اوباشے. آگے اوباش محلت بدو پیوستند. طائفہ اوباشے محلت بدو پیوستند یا پیوست. پیوستند ہاں پیوستند. علاقے کے بدمعاشوں کا گروہ اس کے ساتھ چمٹ گیا، اس کے ساتھ جڑ گیا، اس سے آ ملا. اس پر سال دو سال ہوئے کہ علاقے کے بدمعاشوں کا ٹولہ اس سے آ ملا. تو یہ ٹولہ یہاں طائفہ کا معنی ٹولہ کر لیں، ایک ٹولہ. اچھا محلت علاقہ، یہاں جو کتابوں میں لکھا ہے نا اس کا محلہ، یہ غلط ہے. ویسے محلہ جو ہے نا وہ محلت ہی ہے. محل یعنی حل اور حرم. یہ حرم وہ علاقہ جہاں شکار وغیرہ حرام ہے، یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد. اور ایک حرم ہے خانہ کعبہ اور اس کا گرد و پیش، ایک حرم ہے ایک حد تک مواقیت کے یعنی اندر کا علاقہ ہے. یعنی حرم کی حدود طے ہو گئی ہے نا وہاں. تو مواقیت سے آگے ایک خاص حد تک. اب حرم ہے تو وہاں دیکھیں منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے. تو دوسرا حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو قرار دیا، اس کی بھی حدود متعین کی. تو وہاں بھی کچھ قیود ہیں لیکن وہ مکہ کے حرم والی نہیں ہے. وہ علاقہ جہاں پابندیاں ہیں خانہ کعبہ کا گرد و پیش، وہ حرم کہلاتا ہے. اس سے باہر رہنے کی وہ ساری جگہ وہ ہے ہل. یہی سے لفظ ہے حلہ، وہ رہا. تو حلن سے محل مصدر، یہ اسم ظرف ہے، ظرف مقام. تو محل بھی آتا ہے اور محلتن بھی آتا ہے. تو اس لفظ کے ساتھ عجمی زبانوں نے دو سلوک کیے ہیں. محل سے محلتن بنا ہے تو اس کو محلت بھی پڑھا گیا ہے اور محلہ بھی پڑھا گیا ہے. معنی اس کا صحیح ہے علاقہ، یہاں علاقہ ہے. تو طائفہ اوباش یہ جو ہے نا یہ مرکب ہے. تو بدمعاشوں کا گروہ، علاقے کے بدمعاشوں کا گروہ بدو، یہ اصل میں ہے باؤ. تو یہ باؤ جو ہے نا یہ کبھی کبھی یہ پرانی فارسی میں بدو چلتا تھا، اب اس کو باؤ ہی لکھتے پڑھتے ہیں. یہ اصل میں باؤ ہے، باؤ ہے اصل میں پورا باؤ، با ساتھ او اس کے. پیوستند مل گیا، پیوستن ملنا. ہم نے پڑھا، میں بولتا رہا ہوں نا گزشتہ سے پیوستہ یعنی گزرے ہوئے سے ملا ہوا. جی آگے پر اسی سے لفظ ہے پیوندد. پیوند رشتہ، میل، تو اسی سے پیوندد ہے. یہ کیا ہے؟ باہر سے کیا آپ کا؟ باہر کا ہے ادھر نہیں ہے. اچھا جی
وعقد موافقت بستند وعقد موافقت بستند تابع وقت فرصت وعقد موافقت بستند اور اس سے دوستی کا عہد و پیمان کر لیا اور اس سے یعنی اور دوستی کا عہد و پیمان کر لیا عہد باندھ لیا. عہد بستن ہے عہد باندھنا, پیمان بستن ہے اصل میں تو لفظ. پیمان خالص فارسی کا لفظ ہے, پیمان بستن یعنی معاہدہ یعنی عہد باندھنا معاہدہ کرنا. تو یہاں عہد بستن عہد باندھ لیا معاہدہ کر لیا معاہدہ پکا کر لیا. اور موافقت اتفاق موافقت یہاں دوستی کے معنی میں لیں گے آپ. عہد موافقت اور اس سے دوستی کا پیمان باندھ لیا. آگے کیا ہے؟ بستن باندھنا, اس سے فعل ماضی بست بستند جمع غائب کا صیغہ ہے. آگے کیا ہے؟ تابع وقت تا فرصت یہاں تک کہ بوقت فرصت اچھا موقع پا کر. یہ موقع پا کر تو ہمارے محاورے میں ترجمہ ہے, لیکن وقت فرصت موقع کا وقت فرصت کا وقت. بوقت فرصت موقع پا کر فرصت کے وقت. جی موقع ملتے ہی یعنی اسے آپ کر لیں گے موقع ملتے ہی. جی جی وزیر و بر دو وزیر وزیر و بردو پسرش را بکشست و ہر دو پسرش. وزیر و ہر دو پسرش, یہ بر دو غلط ہے, جہاں پہ بر لکھا ہاں غلط ہے, یہ بر نہیں ہے یہ ہر ہے. وزیر و ہر دو پسرش را بکشت کشت لکھا ہے. ہاں جی اس نے وزیر اور اس کے دونوں بیٹوں کو مار ڈالا. بکشت مار ڈالا, کشتن مارنا. جی اس سے ہر دو دونوں کے معنی میں. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے کشت مار ڈالا. پھر و نعمت بھی نعمت بی قیاس برداشت و درم برداشت اٹھا لی. اور بے اندازہ دولت بے شمار دولت برداشت اٹھا لی. اور بے شمار دولت اٹھا لی برداشت برداشتن اٹھانا. اصل میں داشتن کے ساتھ بر کی پریپوزیشن ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انگریزی کی طرح فارسی پریپوزیشن کا معاملہ یوں ہے کہ کبھی یہ پریپوزیشنیں کسی لفظ کے بعد آتی ہیں فعل کے بعد اور کبھی فعل سے پہلے. انگریزی میں بھی اسی طرح ہے. عربی میں لیکن پریپوزیشنیں ہمیشہ لفظ کے فعل کے بعد آتی ہیں. تو داشتن بر ہے تو یہ بر داشتن اوپر اٹھانا, داشتن رکھنا, اٹھا کے رکھ لینا, اٹھا کے اوپر رکھ لینا, یہ اس کا اصل محسوس مفہوم ہے. بر اوپر داشتن رکھنا تو اٹھا لینا کے معنی میں. تو وہ دولت بی قیاس برداشت اور بے شمار دولت اٹھا لی. نعمت بی قیاس برداشت بے شمار دولت اٹھا لی. قیاس اندازہ. اب اندازہ ہے تو اس سے ملتا جلتا لفظ شمار ہے, گننا. آگے چلے. اس کے بعد ہے برداشت کے بعد و در مغارہ دزدان و در مغارہ مغارہ غلط ہے. و در مغارہ دزدان بجائے پدر بنشست بجائے پدر بنشست و اسی شد. و در مغارہ دزدان. یہ جو مغازہ لکھا ہے کسی کتاب میں وہ صحیح نہیں ہے. مغارہ اور مغازہ میں یہی فرق ہے. مغارہ غار سے مغارہ ہے غار کے معنی میں, اور اس کی جو ہے نا وہ زے پر اگر کر لیا جائے نقطہ, رے پر نقطہ, تو وہ دکان کے معنی میں چلا جاتا ہے. تو ویخل یہ آپ کے پاس نا جو رہبر فارسی ہے اس میں مغازہ لکھا ہوا ہے. ہاں جی مغارہ دزدان. اور چوروں کے غار میں اپنے باپ کی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا, اپنے باپ کا جانشین بن گیا اور چوروں کی جگہ چوروں کے غار میں جا کر اپنے باپ کی جگہ بیٹھ گیا, اپنے باپ کا جانشین بن گیا. اچھا در مغارہ دزدان. دزدان دزد کی جمع ہے اور مغارہ دزدان مرکب اضافی ہے, چوروں کا غار.
بجائے پدر پہ باپ کی جگہ پہ. بنشست بیٹھ گیا فعل ماضی. آسی شد آسی اسیان سے. اسیان ہوتا ہے نافرمانی. نافرمانی اسیان عربی کا لفظ ہے. اس سے آسی عربی کا ہی اسم فاعل ہے. اسی سے معصیت بنتا ہے نافرمانی. اور نافرمان ہو گیا یعنی باغی ہو گیا. آپ نافرمان والا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے ملک دستے تحریر بدندان ملک ملک دستے تحیر بدندان گزیدن گرفت. گزیدن کاٹنا. اچھا تو اصل میں ہے دست بدندان گزیدن، ہاتھوں دانتوں سے ہاتھ کاٹنا. دانتوں سے ہاتھ کاٹنا. تو یہ دستے تحیر ہے. حیرت کے ہاتھ دانتوں سے کاٹنا. یہ اس لفظ کا صحیح ترجمہ ہے کہ دستے تحیر کو غلطی سے آپ مرکب اضافی تشبیہی نہ سمجھ لیں. یہ مرکب اضافی اقترانی ہے. کیا ہوا ہے کہ وہ سخت حیرت میں مبتلا ہو گیا ہے اور حیرت کے مارے اس نے منہ میں انگلیاں دے دی. تو یہ محاورہ ہے ان کا. دستے تحیر مرکب اضافی اقترانی ہے حیرت سے، یعنی بس سبب حیران شدن، بس سبب حیرت. دستش بدندان گزیدن گرفت. اس نے اپنا ہاتھ دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا. اصل میں ہے گزید، لیکن یہ گرفت نے آ کے اس میں شروع کا معنی پیدا کر دیا. گرفت کا لفظ اس سے پہلے بھی آیا ہے کہیں. گرفت گرفتن سے، گرفت فعل ماضی ہے. کبھی اس کا معنی ہوتا ہے لینا، کبھی اس کا معنی پکڑنا، کبھی اس کا معنی جیسا کہ یہاں ہے شروع کرنا. یہ افعال شروع عربی میں آپ آگے پڑھیں گے. یہ فارسی میں افعال شروع میں سے ایک فعل ہے. فعل میں کسی فعل میں اس کے شروع ہونے کا معنی پیدا کر دیتا ہے. اصل لفظ ہے دندان یعنی دست گزیدن. ٹھیک ہے ہاں جی. تو وہ گزید آگے چلے بھائی. ہاں بزیر شاخ گلف کی. میں نے ایک شعر کہا تھا نواگرے دیگر. گزند خوردہ افعی بباغ می نہ تواند، بباغ می نہ تواند چمن خبر دادن. گزند خوردہ افعی نواگرے دیگر. ہاں کہ بباغ می نہ تواند، باغ میں می نہ تواند بجس خبر دادن، میرے سوا وہ باغ میں خبر نہیں دے سکتا. کون نہیں دے سکتا؟ گزند خوردہ افی نواگرے دیگر. افی کا جو ہے نا وہ ڈسا ہوا، افی کا کاٹ کھایا ہوا کوئی اور پرندہ میری طرح باغ کو جو ہے نا وہ اس حال کی خبر نہیں دے سکتا. بباغ می نہ توانت چمن خبر دادن گزند خوردہ افعی نواگرے دیگر. اس سے آپ نا گزیدن اور گزند آپس میں ملتے جلتے لفظ، اس سے آپ معنی یاد رکھیں. گزیدن کاٹنا چبانا. آگے کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد ہے وگفت، وگفت اور کہا. قطع. جی قطع. ہاں جی. شمشیر نیک زاہن بد، شمشیر نیک زاہن بد چن کند کسی. یہ کند لکھا ہوگا آپ کی کتابوں میں، دیکھو ذرا. کاف کے اوپر پیش تو نہیں ہے؟ نہیں سر، رابر فارسی میں زیر زبر نہیں ہے. اور کند موئن فارسی میں کاف کے اوپر پیش ہے. کاف کے اوپر پیش لکھا ہوا ہے. کند یہ جو کر کند اس کے، لیکن دیکھو ہو گیا. شمشیر نیک زاہن بد چن کند کسی. ہاں ناقص بتربیت، ناقص بتربیت نشود ای حکیم کس، ای حکیم کس. کس. یہ ناقص نون الف قاف دو نقطہ والا سواد لکھا ہوا ہے. ہاں جی. کاف سین تو نہیں لکھا ہوا. ناقص
ناقص کاف ڈنڈے والا سین ہے. ہاں سے نا کس نا اہل یہ کس کس ویسے فرد کے معنی میں ہے. چلو شمشیر نیک زاہن بد چن کند کسی. اچھی تلوار کوئی شخص برے لوہے سے کیسے بنائے. ہاں ناقص ز تربیت نشود ای حکیم کس. نا فرد اے دانا آدمی تربیت سے فرد کیسے بن سکتا ہے. نا جو فرد نہیں ہے وہ تربیت سے فرد کیسے بن سکتا ہے. جو شخص نہیں ہے وہ تربیت سے شخص کیسے بن سکتا ہے. اچھا اس میں ناقص کا ترجمہ ایک نا اہل بھی کیا جا سکتا ہے. نا اہل تربیت سے اے دانا جو سمجھتا ہے کہ تربیت سے سب کچھ کیا جا سکتا ہے وہ اہل کیسے ہو سکتا ہے. ہاں یہ شمشیر نیک مرکب توصیفی ہے. اچھا لوہا اچھی تلوار شمشیر نیک. زاہن جو ہے اصل میں از آہن ہے. آہن لوہا لوہے کے لیے فارسی میں فولاد کا لفظ بھی ہے. تو از آہن بد. آہن بد یہ بھی مرکب توصیفی ہے برا لوہا. چن یہ اس کا معنی کبھی کیوں ہوتا ہے کبھی جیسا ہوتا ہے کبھی جب ہوتا ہے کبھی کیسے کس طرح. تو یہاں یہ چن یہ کیسے کس طرح کے معنی میں ہے. کند کسی کوئی بنائے. یہ میرے خیال میں یہ لفظ کند نہیں ہے. اگر اس پہ کہیں پیش ہو کاف کے اوپر تو پیش ہونے کی صورت میں یہ بنے گا کردن سے فعل مضارع کند. کردن کرنا اور کند وہ کرے. تو شمشیر کردن وہ شمشیر بنانا کے مفہوم میں نے نہیں پڑھا ہے. میرے خیال میں یہ شمشیر کندن ہے. کندن کا لفظ کھودنا. کندن کھودنا کے معنی میں اسی سے بنتا ہے کندا یا کندا کاری یعنی کھودنے کا کام کرنا. تو ظاہر ہے آپ کو لوہا کھود کر لوہے کے ٹکڑے کرتے ہیں لوہے کے حصے بناتے ہیں تو پھر کسی حصے سے آپ تلوار بھی بنا لیتے ہیں. تو یہاں شمشیر کندن ہے میرے خیال میں. تلوار کھودنا نہیں ہے تلوار بنانا یعنی کھودنے کا لفظ اب بنانا کے معنی میں ہے. شمشیر کندن تلوار بنانا. کند اسی سے پھر فعل مضارع ہے کند کسی. کسی کوئی یعنی اچھی تلوار کوئی شخص برے لوہے سے کیسے بنائے کیسے بنا سکتا ہے. جی آگے کیا ہے بھائی. یہ نا نااہل کو اے حکیم اے داناش اے تربیت کے معاملے میں دانا شخص نااہل تربیت سے اہل نہیں بن جاتا. نشود نہیں بنتا. شدن یہ شدن پیچھے بھی ہے گزرا ہے آسی شد میں. دیکھیے آسی شد شد فعل ماضی اور یہاں شد سے شود فعل مضارع آ گیا. نشود فعل مضارع منفی. تربیت پالنا پوسنا ہر طرح سے یعنی جسمانی تربیت بھی اور روحانی تربیت بھی. جی آگے کیا ہے. اس کے بعد ہے باران کے در لطافت تب اش خلاف نیست. ہاں در باغ لالا رویدو در شورے بوم و خس. باراں کے در لطافت تب اش یہ جو باراں کے بعد کے باراں ہے بارش. ٹھیک باران رحمت کی بارش. تو باریدن ہوتا ہے برسنا برسانا. ابر ویسے اور ابر ہے بادل اور اسی سے باریدن سے پھر ہوتا ہے بارش.
بارش جس کے مزاج کی لطافت میں اختلاف نہیں ہے، لوگوں میں اختلاف نہیں ہے، جب وہ بارش برستی ہے تو در باغ لالا روید، و باغ میں لالا اگتا ہے، در شورا، یہ اصل میں ہے در زمین شورا، شورا زمین، نمکین زمین، شور زدہ زمین، نمک کی ماری ہوئی زمین، در زمین شورا بوم و خس، جھاڑ جھنکار اڑتا ہے، اگتا ہے، جھاڑ جھنکار، یہ آپ نے گاؤں میں دیکھے ہوں گے کوئی ایسے جڑی بوٹیاں جن کا کوئی مصرف نہیں ہے، وہ ناقابل کاشت زمین میں اگاتی ہیں، جھاڑ جھنکار اس کے لیے تعبیر ہے، بوم و خس ایک ہی چیز ہے، مرکب عطفی۔ اچھا میں نے جو سمجھانا ہے یہاں وہ ہے 12 کے در لطافت تب اش، یہ جو ہے نا شین کی جو ضمیر ہے یہ سمجھ لیں کے کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ یہاں میرے خیال میں اسم موصول ہے، کہ در تب اش، جس کی طبیعت میں، جس کے مزاج میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا یہاں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہے کہ بارش کی فطری لطافت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں، مگر یہی بارش فطری لطافت، بارش کے مزاج کی لطافت، ٹھیک ہے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ چلیں چھوڑے، آگے کیا لکھا ہے؟ آگے ہے زمین شورا سنبل بر نیارت، زمین شورا سنبل بر نیارت، یعنی شور زدہ زمین، سنبل بر نیارت، اس پہ سنبل، وہ سنبل باہر نہیں لاتی، بر نیارد، یہ جو نیارد ہے یہ آوردن سے، آرد ہے آوردن، لانا، آورد وہ لایا، اور آورد وہ لائے، اور اس کے شروع میں اگر آپ بے یا نون لگا دیں، بائے زینت یا بائے امر یا اسی طرح نون نافیہ، تو وہ واو یعنی وہ الف جو ہے نا وہ یا میں بدل جاتا ہے، یعنی آور جو ہے نا اس کے شروع میں آپ بے لگا دیں، بے آور، تو وہ یہ بن جاتا ہے، اور نون لے آئیں تو نہیں آرد، تو یہ پھر کبھی کبھی جو ہے نا وہ واو بھی نکال دیتے ہیں، وہ آوردن جو ہے نا وہ اس سے فعل مضارع آورد کی بجائے آرد بھی بن جاتا ہے، وہ اصل میں کیا ہے؟ آورد ہے، واو بھی اڑ جاتا ہے تو نہیں آرد۔ زمین شورا سنبل بر نہیں آیت، بر نہیں آرد، اچھا شور زدہ زمین، نمک زدہ زمین، کلر والی زمین، ٹھیک ہے، آپ اس کا سیدھا کر لیں، کلر والی زمین، وہ سنبل باہر نہیں لاتی، اپنے اندر سے سنبل، یہ گھاس ہے خاص طرح کی، وہ سنبل باہر نہیں لاتی، یعنی سنبل نہیں اگاتی۔ آگے بر نہیں عورت فعل مضارع منفی، پھر آگے کیا ہے؟ درو تخم و عمل زائے مگرداں، درو تخم و عمل زائے مگرداں، اس کے اندر درو، یہ درو اصل میں ہے درو، درو تخم و عمل، بیج و عمل، بیج اور محنت، یہ عمل بول کر مراد محنت لیا گیا، تو درو تخم و عمل زائے مگرداں، اس پہ زائے نہ کر، گردان، اب دیکھو گردانیدن، گردانیدن گھمانا، گردانیدن صرف کرنا، عمل صرف نہ کر، ٹھیک ہے، تو ضائع نہ کرنا، یہ گشتن سے بھی وہ ہے، گردانیدن ہو سکتا ہے، گشتن ہونا، اور گشتن سے پھر گردد وہ ہو جائے، اور اس کو ہونا ظاہر ہے یہ ایک طرح سے لازم ہے، گشتن فعل لازم ہے۔ اچھا اس کو اب آپ نے متعدی بنایا تو بنا گردد سے بنے گا، گردد سے گردانیدن بنے گا، تو ہونا کو آپ متعدی بنائیں گے تو ہونا سے پھر لفظ کرنا بنے گا، یہ جو کرنا ہے یہ اصل میں ہونا کا متعدی ہے، اگر آپ غور سے سمجھیں تو ہونا اصل لفظ ہے، لازم ہے، اس کو آپ نے متعدی کیا تو وہ ہونا کرنا بن گیا، تو بالکل اسی طرح فارسی میں گشت وہ ہو گیا، گشتن ہونا ہو جانا، گشت وہ ہو گیا، اس سے فعل مضارع گردد، اور اس سے بنتا ہے گردانیدن،
اور گردانیدن سے فعل مضارع بنتا ہے گرداند، اور گرداند سے فعل نہیں، فعل امر کے شروع میں میم لگا دیں فعل نہیں بن جاتا ہے، مگردان، تو ضائع نہ کر، یہ گردان کا معنی کر اس لیے بنا ہے جی، یہ میں نے لفظ پورا پھیر دیا، سمجھ بھی آ جائے گی جب آپ کتاب سامنے رکھ کے اسے سنو گے بار بار۔ اور کیا ہے؟ نکوئے بابدان کردن، نکوئی بابداں کردن چنانست، کہ بر کردن، کہ بد کردن بجائیے نیک مردان، نکوئی بابداں کردن چنانست، اچھا نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا چنانست اسی طرح ہے، اس طرح ہے کہ بد کردن، کہ برا کرنا بجائیے نیک مردن، نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، یہاں بجائیے نیک مردہ بجائے کے ساتھ کے معنی میں، ویسے بجائے کی جگہ کے معنی میں آتا ہے، کی جگہ کے معنی میں، تو بجائیے نیک مردان، نیک مردوں کی جگہ پہ نیکی ہونی چاہیے، تو یہاں نیک مردوں کی جگہ بدی کرنا ان کے ساتھ، یعنی برائی کرنا نیک لوگوں کے ساتھ، تو نکوئی کوئی نیکی کے معنی میں، نکو نیک، نکوئی کوئی نیکی، یہاں پھر یا وحدت آ گئی، نکوئی با بداں کردن، بد کی جمع بدان، کردن چنان اس، یہ اصل میں ہے چون آن، چون جیسا، یہی چون کیسا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ اوپر آیا ہے چن کند کسی، تو چون آن است اس طرح ہے کہ، تو ہم فارسی کے محاورے کا پیچھا نہیں کریں گے اس طرح ہے کہ نہیں، بلکہ اس طرح ہے کہ بد کردن برا کرنا بجائے نیک مردان، نیک لوگوں کے ساتھ، تو یہاں بجائے کے ساتھ کے معنی میں ہے۔ آگے کیا ہے بھائی؟ بس ختم ہو گیا۔ بند کرے